وہ میں تھوڑا سا بتا دوں، گڈ نیوز بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ پہلے میں تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ امریکہ میں جب شراب بند ہوئی تھی 1920 میں تو لوگوں نے گھروں میں بنانی شروع کر دی تھی۔ بعد میں انہوں نے فوکس کیا کہ لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ سے نو ٹو ڈرگز، اور اس کو کمبائن کیا، ٹریفکنگ کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کی، لیکن نہیں کام بنا۔ ٹریفکنگ کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، جو ڈرگنگ ہے وہ جاری رہی اور ٹریفکنگ بھی جاری رہی۔ 300 سال سے ری ہیبز ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے ان کے کام میں بہتری آئی ہے، جیسے کہ ہر میڈیکل کے شعبے میں بہتری آئی ہے، سرجری میں بہتری آئی ہے، اور ڈیفرنٹ اور سائنس کے ڈپارٹمنٹس میں بہتری آئی ہے۔ سائنس نے آپ کو ہوائی سفر کی سہولتیں اور سمارٹ فون اور بہت کچھ دیا ہے، تو اسی طرح کارڈیالوجی میں، سائیکائٹری میں، ایڈکشن میں بھی بہتری آئی ہے۔ لیکن وہ جو سے نو ٹو ڈرگز تھا، اس سے کام نہیں ہوا تھا کہ یہ محض کہہ دینا کہ آپ ایک سلوگن کے طور پر کہیں تو اس سے تھوڑا لگتا ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اس سے کچھ ہوا نہیں۔ اور امریکہ میں نیو یارک میں ایک ایریا ہے برونکس، جیسے ہمارے گوال منڈی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں کا گوال منڈی ہے، تو وہاں پولیس جا نہیں سکتی اور وہاں سارا ڈرگز کا دھندا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں چرس تو آپ کو پتہ ہے خود رو پودے ہے، کوئی نہ بھی اگائے تو چرس جگہ جگہ پودے نظر آتے ہیں۔ شراب بھی لوگ بنا لیتے ہیں، ہمارے لوگ بڑے ٹیکنالوجی میں ماسٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر شے بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ شالمی جائیں تو آپ کو پرفیوم مل جاتے ہیں، شیمپو مل جاتے ہیں، کنڈیشنر مل جاتے ہیں، پرفیوم اور یہ ساری بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں وہ بڑی خوبصورتی سے بنا لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی ری ہیب کے محتاج نہیں ہیں، آپ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ آپ گھر بیٹھے، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، اور میں آج کل دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، ایون جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے تو ان کو بھی کافی فائدہ ہو رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پہ جا کے کوئی اچھی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، تو آپ کو وہ ساری باتیں مفت میں آپ کی پرائیویسی میں 24 گھنٹے 7 ڈیز اے ویک مل جائیں گی، جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ وہ ساری باتیں وہاں ریگولرلی آپ کو ملتی ہیں جو کہ نشے کی ضرورت کا کلا کما کر سکتی ہیں، یعنی نشے کی ضرورت کو ختم کر سکتی ہیں۔ نشے کی ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جو نشے کی جو ضرورت پیدا ہوتی ہے، اس ضرورت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے موڈ خراب ہوتے ہیں، یہ جو ہمیں اریٹیشن ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، غصے ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتے ہیں، یہ جو موڈ ڈس آرڈر ہے، جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا نشے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو موڈ خراب ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر ہمارے نظریات کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ نظریات ہی ایسے ہیں، ان نظریات کے ساتھ موڈ خراب ہونا لازم ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کا بلیم کسی نہ کسی پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور دوسرا بندہ پھر رد عمل کے طور پر وہ واپس آپ کو کچھ کہتا ہے، اور چونکہ پاور کا جو بیلنس ہے وہ ذرا فرق ہوتا ہے، تو جو تگڑا ہوتا ہے وہ ذرا اس میں توہین ایڈ کر دیتا ہے، کچھ غصہ ایڈ کر دیتا ہے، اور اس طرح موڈ خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کا موڈ خراب کرتے ہیں ہر سطح پہ، گھر کی سطح پہ، معاشرے کی سطح پہ، حکومتی سطح پہ، میڈیا کی سطح پہ۔ آپ دیکھ لیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا موڈ خراب کرتا رہتا ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کیا کہ موڈ خراب کرنا ہمارا قومی کھیل ہے۔ پہلے ہمارا قومی کھیل ہاکی تھا، اب ہمارا قومی کھیل یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کہتے رہنا ہے، اور اس سے موڈ جو خراب ہوتا ہے اس سے پھر نشے کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور بندہ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتا ہے جہاں اس کو
پھر کوئی نشہ دے دیتا ہے. لڑکے ہیں عام طور پر یہ پھرتے پھراتے ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں چرس پینے والے بیٹھے ہیں تو ان سے وہ صلح مار لیتے ہیں کہ آپ بھی پی لیں. کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو، بیوروکریٹ ہو، تو شام کو اس کا افسر ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ کیوں نہیں پیتے، شام کو تھوڑی بہت پی لیا کریں. تو افسر کا کہا تو نہیں ٹالا جا سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طریقے سے وہ شراب شروع کر دیتے ہیں. خواتین عام طور پر کچھ کمپلینٹس ہوتی ہیں تو فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ان کو زینکس کو ہی دے دیتا ہے، کہتے لو جی تسی زینکس کھاؤ. تو باہر گراج پہ پتہ چلتا ہے ہارن کی آواز آتی ہے، خاوند آ گیا، ایک گولی زینکس کھا لو. مطلب ایک طرح سے پھر بندہ ٹینشن فری ہو جائے گا، خاوند جو مرضی کہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ جو طریقہ ہے ہمارا جس میں ڈرگس کا استعمال انویریبلی ہمارے رستے میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. اور اگر ضرورت پہلے تھی، اگر پیاس لگی ہوئی تھی، اصل بات ہے کہ پیاس تھی کہ نہیں تھی. اگر پیاس لگی ہوئی تھی تو کوئی آفر کر دیتا ہے تو امکان ہے کہ کوئی ٹرائی کرے گا. ایسا بندہ کوئی بھی نہیں ہوگا میرے سمیت کہ جس کو کبھی آفر نہ ہوئی ہو. ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں سفر کریں گے ہوائی جہاز میں آپ کو آفر ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن ہوگی تو وہ آپ کو سفر کے دوران پیش کر دیں گے. اگر ہوٹل میں جا کے آپ ٹھہریں گے تو کمرے میں ایک ویلکم ڈرنک فری ملتا ہے. اگر اس سے تسلی نہ ہو تو فریج کھولے تو وہاں بیئر کے کینز اور شراب کی بوتلیں پڑی ہوں گی. تو یہ سارا امکان ہے کہ اگر ہم پیاسے ہیں تو کنویں تک پہنچ ہی جائیں گے.